بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ بعد حمد و ثنا باری تعالیٰ اور درود حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ جن دانشوروں کو لگ رہا تھا کہ نواز شریف بدل گیا، وہ بغاوت پر اتر آیا۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق توڑ لیا اور وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانی پر پھر سے کاربند ہو گیا اور اس کی جمہوری غیرت جاگ گئی۔ وہ سب دانشور آج صرف ضمنی الیکشن میں نون لیگ اور اس کے سہولت کاروں کی جانب سے ہونے والی ننگی دھاندلی کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور سوچ بھی لیں کہ نواز شریف صاحب آپ بھی کہاں کھڑے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان کو اس خط کی جانب جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے نام لکھا۔ اس کا سب سے جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 صفحات کے چارج شیٹ جاری کی، بھگو کر ماری، خوب آئینہ دکھایا اور آخر میں بغض اور نفرت سے بھرے ہوئے چھوٹے آدمی کو کہا کہ آپ اپنے والد کی بہت تعریفیں کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے بااصول شخص کے بیٹے ہیں، اور آئین کی 50ویں سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے آئین ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ قرآن و سنت کے بعد یہ کتاب میرے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اگر بانیان پاکستان کے اصولوں اور اقتدار کی بات کی اور آئین کی بالادستی کا نعرہ لگایا، آج ہم میں سے اکثریت ریاستی غزو کے شکار ہیں۔ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بانیان پاکستان کے اصولوں اور اقتدار اور آئین کی بالادستی کا بیانیہ واقعی ہے یا یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ کو عمران خان نے ایک آخری موقع دیا کہ ثابت کریں آپ کے نزدیک اصول، قاعدہ، ضابطہ، حلف اور انسانیت کی کوئی اوقات ہے یا آپ ماضی میں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ صرف بڑکیں اور جھوٹ پر مبنی ڈرامہ تھا۔ اب ایک صاحب مشورہ عزت مآب جناب چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کے لیے کہ آپ اس وقت فوج کے اندر عمران خان کے ہمدردوں کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں فوج سے نکالنے میں مصروف ہیں۔ آپ چونکہ ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں، اوپر سے حافظ قرآن ہیں، میں آپ کے احترام میں آپ کا کام آسان کیے دیتا ہوں، آپ کو ایسا راستہ بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑے عرصے میں ایسے لوگوں کی چھانٹی کر سکیں گے۔ یہ ٹویٹر پر اینکیڈو رابی بورن نامی کسی ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا گیا جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جناب، آپ سے بہتر اس ملک کے عام آدمی کے حقیقی نتائج کوئی شخص نہیں جانتا، کیونکہ آپ ہی تو وہ شخص تھے جنہیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ سے زیادہ بڑا دھچکا تو نواز شریف اور راشد زرداری کو بھی نہیں لگا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 3/4 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ عمران خان کی اپروول ریٹنگ آپ کی تعیناتی سے لے کر آج تک کبھی بھی 70% سے کم نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ 70% مقبولیت شاید سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستان میں تو ہے، لیکن باقی پاکستان میں حالات مختلف ہیں۔ لیکن آپ نے 8 فروری کو دیکھا کہ چترال کے بلند و بالا پہاڑوں میں، بلوچستان کے طول و عرض میں، لاہور، کراچی جیسے گنجان شہروں میں اور چولستان و تھل کے دور دراز دیہاتوں میں ہر جگہ عمران خان کی مقبولیت میں یہی 70% چلی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ادارہ جو اسی ملک کا حصہ ہے، اسی حدود اربع میں رہتا ہے، وہی کھاتا ہے جو عام پاکستانی کھاتا ہے، ان کی شکلیں، چہرہ، مہرہ، عادتیں، اطوار سبھی عام پاکستانیوں جیسے ہیں، ان کے بچے انہی اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پاکستانی جاتے ہیں، ان کے پاس وہی سمارٹ فونز، وہی ٹیکنالوجی ہے جو پورے پاکستان کے پاس ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان فوج میں بھی 70% مقبول نہ ہو؟ کچھ لوگ سوچیں گے کہ پھر اگر عمران خان فوج کے اندر اس قدر مقبول ہے تو پھر فوج ہی خاموش کیوں ہے اور اپنی اکثریت دکھا کیوں نہیں پاتی؟ تو عرض پھر وہی ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی تو پاکستانی ہیں، پلاٹ کے لالچ میں، نوکری کے لالچ میں، روزگار چھن جانے کے ڈر سے، سختیوں کے خوف سے ہماری اکثریت پاکستانیوں کی طرح دبکے بیٹھے ہیں۔ تو آپ سب، آپ کا کام ایسے آسان ہے کہ آپ 70% کی فکر نہ کریں، آپ فوج کے اندر سے 30% کرپٹ، ظالم، ہر نجائز کام کرنے والوں کو شناخت کر لیں، باقی تمام تحریک انصاف اور عمران خان کے ہمدرد ملیں گے، پھر آپ ان سب کو آسانی سے فوج سے علیحدہ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے عمران خان کے مخالفوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ خدا حافظ۔